الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آواز آئے الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ جمعہ کو ہم ایک عجیب سی کیفیت کے ساتھ یہاں جمع ہوئے تھے، اور آج الحمدللہ ہماری کیفیت میں 100% تبدیلی ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم دنیا کی بھکاری اور پیسے مانگنے والی قوم کے نام سے مشہور تھے، اور آج اس جمعہ کو پورے عالم میں، خاص طور پہ عالم عرب میں، پاکستانی قوم 5 طیارے گرانے والی قوم کے نام سے مشہور ہے۔ قرضہ ہمارے ذمہ باقی ہے۔ ابھی اس جنگ کے دوران ہم نے اربوں ڈالر پھر قرضہ لیا ہے، لیکن وہ قرضے والی جانب دب چکی ہے اور طیارہ گرانے والی جانب اوپر آ چکی ہے۔ اب پاکستانی دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، اس ایک ہفتے کے اندر ان کے سٹیٹس میں تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اپنے آپ کو پاکستانی کہنے میں الحمدللہ کسی قسم کی عار، خفت، شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ نقد نتیجہ ہے جہاد کا۔ یہ کیا ہے؟ نقد نتیجہ ہے۔ پچھلا جمعہ بھی یہاں ادا کیا ہے، یہی کچھ تھا ہمارے پاس۔ اس ایک جمعے میں ایکسپنس تو ہوئے ہیں، لیکن ارننگ کچھ اتنی زیادہ نہیں ہوئی بحیثیت فرد کے۔ لیکن پچھلے جمعے کو جو سیٹسفیکٹری لیول تھا وہ الگ تھا، اور آج کا جو اطمینان کا لیول ہے وہ ایک الگ جگہ پر ہے۔ کہہ دیجیے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ یوم تشکر ہے، اور مسلمان اپنی خوشی کو، اپنے غم کو اللہ کے ذکر کے ساتھ گزارتا ہے۔ بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں، معلوم نہیں اس تھوڑے سے وقت میں کیا بات کر پاؤں، کیا رہ جائے۔ اللہ کریم وقت میں برکت عطا فرما دیں اور حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ پاک کی نصرت، مدد پہلے آتی ہے اور فتح بعد میں آتی ہے۔ کہیں ہمارے وہم و گمان میں یہ بات نہ آ جائے کہ پہلے ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت اس کے بعد آئی ہے۔ قرآن کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، پھر مسلمانوں کو اللہ پاک فتح عظیم سے نوازتا ہے۔ سیرت کے دریچوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچا کر بڑی مشکلوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، اتنی مشکلوں کے ساتھ کہ اگر وہاں رہ لیتے تو حضور علیہ السلام کا اجتماعی قتل کرنے کا مکمل ارادہ کیے بیٹھے تھے، العیاذ باللہ۔ ان دنوں میں، ان حالات میں حضور علیہ السلام کا مظلومیت میں مکہ مکرمہ سے نکلنا، پھر مکہ کی ایک پہاڑی پر واپس مڑ کے بیت اللہ کو دیکھ کر یہ الفاظ کہنا، ما احسن کی،
اے وادی مکہ تو کتنی خوبصورت ہے، اے وادی مکہ تو کتنی خوبصورت ہے، ولولا قومی اخرجونی عنک لما سکنت غیرک، کاش کہ میری قوم مجھے اس وادی سے نہ نکالتی تو میں روئے زمین پر اور کہیں نہیں سکونت اختیار کرتا۔ یہ کہتے ہوئے آپ دیدہ آنکھوں سے حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 6 سال بعد عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، صلح حدیبیہ۔ 6 سال بعد 1400 جانثاروں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر۔ وہاں کفار کے وفود نے، لشکر نے روک دیا، اور رکنے کا معاملہ بھی بڑا قدرتی ہے، سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اونٹنی حدیبیہ کے مقام پر جو حدود حرم ہے اس میں داخل نہیں ہو رہی۔ اب یہ من جانب اللہ توقیفی معاملہ ہے، یہ بارڈر لائن گوگل کا کھینچا ہوا نہیں تھا، اور نہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ کو کسی نے بتایا ہوا تھا کہ یہ آگے گوگل کی لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ لیکن ایک خاص مقام پر آ کر حضور علیہ السلام کی اونٹنی کو زور دیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے کہ آگے چلے، لیکن وہ بیٹھ رہی ہے، اور کسی اور جانب کریں تو وہ چلتی ہے، پھر ادھر کرو تو نہیں جاتی۔ لوگوں نے کہا خلت القصوہ، اوہو اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی بیٹھ گئی، یعنی حضور علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ حضور علیہ السلام لیڈر تھے، سپہ سالار تھے، سب سے آگے تھے، حضور کی اونٹنی آگے چلے گی تو باقی مسلمانوں کی چلے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا اونٹنی آگے نہیں جا رہی اور لوگوں کی آواز بھی آ گئی کان میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما خلت القصوہ ولکن حبسها حابس فیل، میری اونٹنی بیٹھی نہیں ہے، لیکن جس رب تعالی نے اصحاب فیل کو مکہ مکرمہ کے باہر روکا تھا، اس رب نے میری اونٹنی کو حدود حرم سے باہر روکا ہے۔ یعنی اللہ کے حکم سے آگے نہیں جا رہی، آگے کچھ گڑبڑ ہے۔ خیر بیٹھی، اتنے میں کفار کے وفود آ گئے، بات چیت شروع ہوئی کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ 1400 لوگ لے کر آئے ہیں، ممکن ہے آپ ہم پر حملہ کریں، ہمیں مار دیں۔ حضور علیہ السلام نے بہت یقین دلایا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں حالت احرام میں۔ کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے، لاؤ بھائی معاہدہ کرو۔ معاہدہ کیا دب کر، معاہدہ کیا دب کر، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ نے آپ کو برحق نبی نہیں بنایا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اس طرح کے 23 سوالات حضور علیہ السلام سے کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلا اے عمر، اللہ نے مجھے برحق نبی بھی بنایا اور ہم حق پر ہیں۔ بادل ناخواستہ معاہدہ کیا، معاہدہ کرنے کے بعد وہیں پر حلق کیا، بال اتارے، منہ مبارک۔ اسی موقع کے حضور علیہ السلام کے مبارک بال صحابہ کرام کے پاس، اور بھی موقع آئے ہوں گے لیکن اس موقع پر خاص طور پر حضور علیہ السلام کی زلفیں تھیں، وہ بال اتارے۔ سارے صحابہ نے، کسی نے زمین پر نہیں گرنے دیے، کسی نے تھوڑے لیے، کسی نے زیادہ لیے، برکت کے لیے اپنے پاس رکھ دی۔ اور وہاں پر جو سارے کام حدود حرم میں بیت اللہ کے قریب ہونے تھے، وہ سارے کام حدیبیہ میں حدود حرم سے باہر کر کے حضور علیہ السلام واپس مدینہ منورہ۔ 2 سال ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 2 سال میں حضور علیہ السلام نے بین الاقوامی سفارتکاری خود تیز کی، مسجد نبوی میں بہترین لباس یمن کا پہن کے، بہترین لباس، جمعے سے بھی زیادہ عمدہ لباس پہن کے، ایک وہاں ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے جس کا نام ہے اسطوانۃ الوفود، وہ پلر جس کے پاس حضور علیہ السلام انٹرنیشنل ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے تھے۔ وہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، عیسائی بھی آتے، دوسرے لوگ بھی آتے، بات چیت ہوتی، دلائل کا تبادلہ ہوتا، لوگوں کو ہدایت ملتی، اور یہ جوک در جوک لوگ اسلام کی تائید میں قریب آتے۔ اور مشرکین مکہ کو معاہدے میں ایسا باندھا ہوا تھا کہ وہ اف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ صرف 2 سال بعد، صرف 2 سال بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاران لے کر فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔
2 سال پہلے 1400، 2 سال پہلے، اور استحکام مضبوطی تھوڑی بہت، زیادہ نہیں۔ 10,000 کا لشکر لے کر جب فتح مکہ کے لیے حضور داخل ہونے لگے تو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کی دوستی تھی جناب ابو سفیان سے، ان کو لے کر کھڑے ہوئے ایک پہاڑی کی چوٹی پر اور ان سے کہا، اے ابو سفیان میرے بھتیجے کی شان دیکھ، میرے بھتیجے کی آج شان دیکھ، سروں پر سر ہیں، یہ ایک وقت میں سینکڑوں اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہیں، یعنی اتنا بڑا لشکر ہے، میں تجھے امان دیتا ہوں محمد عربی کی خدمت میں داخل ہو کر فوراً کلمہ پڑھ لینا۔ چنانچہ ایک زبردست واقعہ ہے، جناب ابو سفیان حضرت عباس کے سائے میں، ان کی امان میں حضور کی خدمت میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 لمحات کے بعد ان کا ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد صحابہ میں سے بعض نے کہا، حضور یہ ابو سفیان ہے، ہمیں اجازت دیجئے ہم اس کا سر قلم کریں۔ یہ بدر کے موقع پر آپ سے تجارتی قافلہ لے کر بچ کر بھاگ گئے، احد میں آپ کے مقابلے میں آئے، احزاب میں آئے، اور پتہ نہیں کتنی جگہوں میں ہمیشہ صف اول میں ان کے لیڈر رہے، آج ہمیں موقع دیجیے ہمارے پاس ہی آئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب بس، اب میں نے ان کا ایمان قبول کر لیا ہے، اب آپ اور یہ اسٹیٹس میں اللہ کی کتاب میں برابر ہیں۔ بہر کیف مدد اور نصرت اللہ رب العزت کی پہلے آتی ہے، فتح بعد میں آتی ہے۔ مسلمان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی کسی بھی سرگرمی میں، تحریک جہاد میں، کفار کے مقابلے میں سب سے پہلے اس کی نگاہ اللہ رب العزت پہ ہوگی۔ میں نے چند جمعے پہلے یہ بات گزارش کی تھی کہ ہم تمام اسباب جمع کریں گے، ہم تمام اسباب جمع کریں گے، ہم سمندر کے اسباب جمع کریں گے، ہم زمین کے اسباب جمع کریں گے، ہم پہاڑوں میں لڑنے کے اسباب جمع کریں گے، ہم فضاؤں میں لڑنے کے اسباب جمع کریں گے، ہم اسباب کو ایسے سمیٹیں گے کہ جیسے اسباب ہی ہر چیز ہے، جیسے سبب ہی ہر چیز یہی ہے، ایسے حریص ہو کر ہم جمع کریں گے۔ اور جب سب کچھ جمع ہو جائے گا، جب سب کچھ جمع ہو جائے گا، اب ہم کافروں پر یلغار کریں گے ایسے کہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہر چیز ہے۔ اب اللہ رب العزت ہمارے اسباب میں برکت بھی دیں گے، اور ایک وار کریں گے تو ایک فائٹر جیٹ کے مقابلے میں 10 بھی آ جائیں تو کوئی فرق۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور پھر فتح نصیب ہوئی، جب اللہ کی مدد آ گئی اور پھر فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ فتح مکہ میں جب فتح مکہ نصیب ہو گئی، 10 ایسے قبائل تھے جو اسلام کو برحق سمجھتے تھے، لیکن مشرکین مکہ جو اس وقت کفر کا گڑھ تھا، جہاں بیت اللہ تھا وہیں کفر کا گڑھ تھا، ان کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی قبیلہ اسلام نہیں لاتا تھا، یا لا کر اظہار نہیں کر پاتا تھا کہ اسلام کا اظہار کیا تو یہ مکہ مکرمہ کے مشرکین تنگ کریں گے۔ اس کی مثال آج ایسی ہے، کوئی مسلمان سلطنت کھڑے ہونے کی کوشش کرے تو ٹرمپ بابا اور اس کے ساتھ اسرائیل مل کر اس کے اوپر چڑھائی کا سوچتے ہیں۔ سیم یہی کنڈیشن تھی، تقریباً ملتی جلتی کنڈیشن تھی۔ مشرکین مکہ بیت اللہ پر قابض اور وہاں شرک کا غلبہ، بیت المقدس اس پر یہودی غالب اور اس کے اوپر ان کے اس حرکتوں کا غلبہ۔ کوئی مسلمان اس وقت بیت اللہ میں جا کر نماز ادا نہیں کر سکتا تھا۔ آج کوئی مسلمان جس کو اگرچہ پاسپورٹ الاؤ بھی ہو، اس کے دل میں شوق بھی نہیں آتا کہ وہ جمعہ جا کر بیت المقدس میں ادا کرے۔ ہم سب لوگوں کا تو سٹیٹس ہی الگ ہے، ہمارے تو سٹیمپ لگی ہوئی، ہم جا ہی نہیں سکتے۔ ایک نہ 100 سکھ، ایک نہ، ورنہ ہر جمعے کو مولوی صاحب جمعے میں تقریر میں بولتے ہیں بھائی پیسے جمع کرو، ہم اگلا جمعہ بیت المقدس میں پڑھیں گے۔ آپ کہیں یار ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے مولوی صاحب، ہمیں بیت المقدس میں جمعہ پڑھانے لے کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آئین پاکستان نے ہم سب کو ریلیف دے دیا کہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھ دیا کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کرامت ہے، لیکن جو مسلمان جا سکتے ہیں وہ بھی وہاں جانے کی کوشش
ایون کہ جو فلسطین کی جو چھوٹی سا ایریا ہے، اس ایریا کے لوگوں میں 10 نوجوان اگر ٹولی کی صورت میں بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی کوشش کریں تو سیکیورٹی چیک ان نوجوانوں کو دیکھ کر بولتی ہے چلو واپس، کوئی نماز نہیں، جاؤ۔ اب وہ مجبور اور لاچار اور دبے الفاظ میں بولوں بزدل، وہ وہاں سے 10 کے 10 نوجوان پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ میری باتوں پہ حیران نہ ہو، الجزیرہ یہ ساری چیزیں رپورٹ کرتا ہے۔ وہ بوڑھوں کو اندر جانے ہیں، ان کو پتہ ہے بوڑھے کچھ نہیں کرے، بوڑھوں کو اندر جانے دیتے ہیں، جوانوں کو بولتے ہیں جاؤ، کوئی جمعہ نہیں، واپس۔ یہی صورتحال حضور علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی بنا دی تھی۔ 1400 لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے، کہا نہیں عمرہ نہیں، واپس، اگلے سال آؤ گے صرف 3 دن کے لیے آؤ گے، کوئی بھاری ہتھیار لے کر نہیں آؤ گے، تلوار خنجر کی اجازت دیں گے، وہ بھی مطاف کے باہر جمع کراؤ گے، 3 دن عمرہ کر کے واپس جاؤ گے۔ سیم کفر اس وقت بھی اوپر تھا، آج بھی اوپر ہے۔ مسلمانوں کو صرف اللہ رب العزت پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کا کام ہے جہاد کرنا، وہ اپنی تیاری پوری کریں گے۔ ہم لوگوں کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، ان کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے سٹیپ کو سپورٹ کرنا۔ میری بات یاد رکھیں، 1998 1999 سے لے کر 2013 تک کوئی کھل کر لفظ جہاد پاکستان میں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ہم اتنے مغلوب ہوئے کہ اپنی فوج میں سے جو 3 نکات ہیں، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ جو تیسرا نقطہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کو ہم نے انڈر گراؤنڈ کر دیا تھا۔ حالات ایسے بن گئے، پابندیاں لگ گئیں، بہت کچھ ہو گیا، وہ اس وقت کا حکمت کا تقاضا تھا۔ لیکن 2013 کے بعد حالات بدلنا شروع ہوئے۔ اب یاد رکھیں، یہ عالمی منظرنامہ چینج ہے، بالکل تبدیل ہے۔ اس میں یا کفر باقی رہے گا یا اسلام باقی رہے گا۔ رہی بات ان لوگوں کی جو درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام میں لڑائی جھگڑا منع ہے، اسلام میں قتل و غارت گری خون بہانا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ان دل فریب نعروں کے نیچے چھپنے کی جگہ باقی نہیں بچی۔ ان دل فریب نعروں اور ان ایسے جملوں کے نیچے یہ زیادہ آپ کو سایہ دینے والے اب نہیں ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، بڑا مشہور زمانہ مقولہ ہے، اس کی سند میرے ذہن میں نہیں ہے۔ کفر جس بھی کیفیت میں ہو، چاہے وہ یہود ہو، وہ عیسائی ہوں، وہ دہریے ہوں، وہ ہمارا پڑوسی بنیا ہندو مشرک ہو، یہ سارے کے سارے جب ضرورت پڑتی ہے سب کے سب ایک ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا 2-4 دن پہلے وہ کہہ رہا تھا مائنڈ یور بزنس، پاکستان ہندوستان کی جنگ میں میرا کوئی کام نہیں ہے۔ تو جب ٹھک پڑی صحیح طرح، 1 2 3 4 5 ہو گئے، اب فوراً بیچ میں آ گیا اور کہا بھائی پیچھے ہو جاؤ ذرا، کیونکہ 3-4 ریاستیں ڈھیر ہو گئی۔ اب اس کے اسلحے کی باری تھی، اس نے کہا کہیں میں بدنام نہ ہو جاؤں، کہیں میرے کارتوس ٹھس نہ ہو جائیں، لہٰذا اس نے بیچ میں پڑھ کے عالمی اسلحے کی منڈی کو سنبھالتے ہوئے چائنا کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں وہ سب کچھ کر گیا، اور عرب لوگوں نے اس کو پتہ نہیں تحفہ دیا یا بھتہ دیا، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس میں اپنی ترقی کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ اپنی غلامی کی چادر کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو منظر وہاں کے استقبالیہ نے پیش کیا ہے، ایک غیرت مند مسلمان اس کو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی تعویل کر سکتا ہے۔ یہ سب کی سب تیزیاں اور یہ سب کے سب احوال یاد رکھیں، اگر امت مسلمہ کھڑی ہو گئی اور ٹھوک بجایا اس وقت کفر کو، تو اگلے 100 سال تک عالم اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا، کم از کم کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنی پریڈکشن ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم ابراہیم کارڈ اور ابراہیم معاہدے کے نیچے آ گئے، آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں ہوگا، بعض کے نہیں ہوگا، وہ یہ دعویٰ کر کے گیا ہے کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے تو یہ میری بڑی عزت کی بات ہوگی۔ یہ دبے الفاظ میں ان سے رسپیکٹ بھی مانگ رہا ہے، دھمکی بھی دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، سب سے زیادہ سخت وقت ہم پر آئے گا۔ یہ جو خلیجی ممالک کی منڈی لگی ہے، جہاں پر بزنس کی ڈیلیں ہوئی ہیں، کروڑوں اربوں ڈالر کی ڈیلز ہوئی ہیں، ان سب کا اثر ہم پر آنا ہے۔ وہاں کی حالت آپ کو معلوم ہے، وہ تو آمنا وسلمنا، وہ تو اپنی عورتوں کو استقبال کے لیے لے آئے۔ ایسا کوئی کرتا ہے؟ کوئی انسانیت ہے؟ یہ دیوسیت ہے سب سے بڑی۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ عرب کو برا بھلا مت کہو، عرب سے محبت کرو، ہمارے ایمان کا حصہ ہے عرب سے محبت۔ معلوم نہیں یہ لوگ کون ہیں، پتہ نہیں عرب ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، یہ پوری کی پوری پکچر تبدیل ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں جو نظریاتی بندہ ہوگا وہ زندہ بھی رہے گا، کامیاب بھی ہوگا، اور جس کا اپنا کوئی نظریہ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی اپنی سوچ نہیں، وہ ایسے ہی کتے بلوں کی طرح زنجیر سے باندھا ہوا کبھی اس کی خدمت کرے گا، کبھی دوسرے کی خدمت کرے گا۔ یہ وقت آ گیا ہے ہم میں سے وہ لوگ جو آج یوم تشکر منانے کے موڈ میں نہیں ہے کہ کس بات کا تشکر بھائی، ہمارے کو تصویریں دکھاؤ اور یہ وہ، سوشل میڈیا کا حال آپ کے سامنے ہے۔ 4 دشمن ہیں انسان کے، ابھی وقت کم ہے۔ 4 دشمن ہیں انسان کے۔ سب سے بڑا پہلا دشمن اس کا نفس، جو اس کی من کی چاہت ہے، جو رمضان میں بھی ایکٹیو رہتی ہے، وضاحت ہو گئی۔ دوسرا شیطان، تیسرے کفار، چوتھے منافقین۔ اس نفس کا علاج اللہ پاک نے ذکر میں رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر زیادہ کرو، حالت جنگ میں اور زیادہ کرو تاکہ آپ کا نفس ڈرپوک نہ ہو، ڈرے نہ میدان جنگ میں۔ دوسرا دشمن شیطان، اس شیطان کا توڑ اللہ رب العزت نے ورع اور تقوی میں بتایا ہے کہ اپنے اعمال میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت پیدا کرو، انشاءاللہ شیطان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا دشمن انسان کا کفار کی جماعت ہے، جو سب مسلمانوں کو ماتحت رکھ کے، ابراہیم کارڈ کھیل کے، باندھ کے، پھر کہا جائے گا نہیں 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 یہ چیز صحیح نہیں ہے، نہیں نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اچھا ایسا کرو، اس اسلام کو اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھر کے تہخانے میں رکھو۔ یہ اسلام کی ایکٹیویٹی اگر آپ سب کے سامنے کریں گے، معاشرہ ذرا خراب ہوتا ہے، اس کو سائڈ۔ یہ ابراہیم کارڈ کا نتیجہ ہے۔ آپ کو کیا معلوم، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ننگا طواف کر کے بولتے تھے یہ دین ابراہیمی ہے۔ ساری بڑی تفسیر کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ وہ کہتے تھے ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیا ہوا ہے، اب ہم ان کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ان کپڑوں کو اتار کے اللہ کی بارگاہ میں ننگا طواف کریں گے۔ یہ دین ابراہیمی کہتے تھے اس کو۔ حلیہ تبدیل کرنے کا نام دین ابراہیمی رکھ دیا۔ 3 دشمن میں نے آپ کے سامنے گن دیا، کفار، اور کفار کا علاج اللہ رب العزت نے جہاد میں رکھا ہے۔ کس میں رکھا ہے؟ اب بچ جاتے ہیں آخری چوتھے منافقین، جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں پائے جاتے تھے۔ ان کا علاج کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آفر آئی، یہ حضور، یہ جو منافقین کا سردار ہے عبداللہ ابن سلول، حضور اجازت دیجئے، اس کی گردن اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہ مارو، اس کا لبادہ، اس کی جو آؤٹ لیٹ ہے، اس کے جو سامنے کی جو حیت ہے مسلمانوں والی، اگر اس کو ماریں گے تو اقوام عالم، روم، فارس اور حجاز مقدس کے باہر کے جو علاقے ہیں وہاں کے لوگ بولیں گے کہ محمد عربی اپنے لوگوں کو مرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا اس کو نہ مارو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان منافقین پائے جائیں گے تو ان کو جواب قوت کی دلیل سے دیا جائے گا۔ منافقین مانیں گے کسی صورت میں بھی نہیں، اور اگر ہم ان کو مسلمان حالت جنگ میں ان کو مارنا شروع کر دیں، ان پر واٹر کینن کھول دیں یا ان پر کریک ڈاؤن کر دیں، یہ وقت اس چیزوں کا نہیں ہے۔ اور یہ باتیں کتاب میں لکھی ہے، یاد رکھو حالت جنگ میں جو مشرکین کا، جو غیروں کا ساتھ دے، وہ وقت کا سب سے بڑا غدار ہے۔ اب ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں کہ ہم جان بوجھ کر یا نادانی میں کہیں اپنے ملک کو، اپنی افواج کے جذبے کو کہیں ہم ٹھیس تو نہیں پہنچا رہے۔ ہمارے داخلی لاکھ اختلاف سب سے، ہماری سب کی الگ الگ سیاسی جماعتیں، لیکن ابھی صرف ایک بات کی ضرورت ہے۔ یہ وقت صرف ایک چھتری کے نیچے آنے کا ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ شروع ہو کر مؤخر ہوئی ہے، وہ دوبارہ اپنی تیاری کر رہا ہے، وہ تیاری کر کے دوبارہ آئے گا۔
اللہ نے چاہا تو ہمارے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، خاص طور پہ افواج پاکستان کے جتنے بھی شعبے ہیں، وہ اپنی تیاری میں مشغول ہیں، ہم اپنے کام میں مشغول رہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 9 بجے بیریا ٹاؤن کراچی کی تمام مساجد میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوا، یوم شکر کی ابتدا کی اور آگے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ سوال ہے میرا آپ سب سے، ہم سب سویلین ایک سوسائٹی میں بیٹھے ہیں، ہم اس وقت ان لوگوں کی طرح تو ہے نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ منظر بھی کتنے پیارے ہیں کہ پاکستان کی عوام نے اپنی نگرانی میں میزائل چلائے ہیں۔ وہ تصویر اور ویڈیو کو وہ کلپ آپ نے دیکھا ہے، میزائل چل رہے، سارے لائن سے بیٹھے ہیں، جب میزائل نکلا تو یہ اب بھاگ رہے ہیں، وہ کتا بھی بھاگ رہے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ ترس اس کتے پہ آتا ہے، اللہ رب العزت نے کتے کو سونگھنے کی اور سننے کی کئی ہزار گنا زیادہ حص دیے، اور جب فتح 1 فتح 2 میزائل فائر ہوا اور اس کی جو آواز نکلی، انسان تو بھاگے بھاگے، اس کتے پر کیا گزری ہوگی۔ بہرحال وہ ایک شارٹ کلپ میں ریکارڈ ہوا ہے۔ مسلمانوں کی یہ کیفیت، اور اس ڈرون کو مارتے ہوئے فوجی کے ساتھ ایک سویلین کا اپنی رائفل کو آسمان کی طرف کرنا، سبحان اللہ، اور اپنے اس سارے آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھنا، سبحان، یہ ایک حافظ کی اگر یہ برکات ہیں، یاد رکھو اگر پوری فوج پوری کبینہ حافظ قرآن ہوتی تو کیا حال ہوتا۔ یہ ایک قرآن والے کی اتنی تاثیر ہے۔ وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، ہم کسی کو اللہ کے سامنے تزکیہ کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے چاہے کوئی بھی ہو، لیکن بظاہر دیکھنے میں آئے ایک حافظ صاحب ہے جو فجر کی نماز کی امامت بھی کرتا ہے، پھر دعا بھی کراتا ہے، پھر بنیان مرصوص نام بھی رکھتا ہے، اور فجر کے وقت سنت کے مطابق حملہ کرنے کا آغاز کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ قرآن کی تاثیر ایک بندے میں اگر اتنی ہے، اور اگر یہ ساری قوم میں آ جائے، قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے، قرآن کا پیغام جہاد ہمارا زندہ ہو جائے، منظرنامہ تبدیل ہوگا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، ہم سارے اسباب جمع کریں گے جیسے اسباب ہی ہر چیز ہوتی ہے، لیکن جب سبب جمع ہو جائے، یلغار کا وقت آ جائے، تو ہم اللہ پر ایسا ایمان رکھیں گے جیسے اسباب کوئی چیز ہی نہیں ہوتے۔ اب جب ماریں گے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ہم ایز اے سویلین اپنا ذاتی اسلحہ، یہ ساری چیزیں ہر ایک کے پاس، اکثر لوگوں کے پاس ہوگا، اس کو تیل سے لگا کے، ٹاکی لگا کے تیار رکھے، نیت کے ساتھ کام آئے گا۔ لیکن چونکہ ہم بارڈر پر خود نہیں جا سکتے، یہ جنگ فضاؤں کی جنگ ہے، یہ جنگ میزائلوں کی جنگ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان القوت الرمی، لوگوں آگاہ رہو، قوت طاقت دبدبہ پھینکنے میں ہے۔ قوت طاقت دبدبہ کس میں ہے؟ پھینکنے میں۔ اب پھینکنے کی نئی نئی صورتیں آپ نکالتے جائیں، جو پہلے پرفیکٹ تھرو کرے گا وہ جیتے گا۔ ایز اے سویلین واللہ ایک جان بن جائیں، سارے اختلافات ہمیں بھی ہیں، آپ کو بھی ہیں، ابھی ذرا ان اختلافات کو دبا کے رکھیں، ابھی صرف ایک ہی بات ہو کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور فتح اور نصرت صرف اللہ رب العزت کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کبھی سوشل میڈیا پر آپ اپنے ملک کے خلاف، اپنی افواج کے خلاف کبھی اس انگلیوں کو کی بورڈ وارئر بننے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے اپنے جذبوں کو کنٹرول رکھیں۔ اللہ پاک نے مدد اور نصرت دے دی، ہم دوبارہ آپ سے کہیں گے بھائی اب آپ تنقید کرنا شروع کر دیں، تنقید کا ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ کریم میری باتوں میں تاثیر عطا فرما دیں۔ ہم سب کو اس وقت تمام ذاتی، علاقائی، مسلکی، صوبائی، لسانی، ہر طرح کے تعصب سے بالا تر ہو کر ایک مسلمان اور پاکستانی بن کر سوچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اس کے لیے کوشش کریں گے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے انشاءاللہ، جن لوگوں نے کام کرنا ہے وہ کرتے آئیں، کرتے رہیں گے۔ ہماری طرف سے صرف ان کو روحانی سپورٹ، قولی سپورٹ، بدنی سپورٹ ملے۔ بھائی آپ کو جو چاہیے، پیسہ چاہیے پیسہ بھی دیں گے انشاءاللہ، جان چاہیے جان بھی دیں گے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو معاذ اللہ پھر اندھیرا نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں اس پاکستان سے اللہ رب العزت اقوام عالم کی خدمت کا فریضہ لے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں عزم، طاقت، ہمت عطا فرما دے کہ ہم ایک بن کے رہ سکیں۔ میرے ساتھ ذرا آپ لوگوں نے بلند آواز سے کہنا ہے، میں بولوں گا ایمان، آپ بھی بولیں گے ایمان، میں بولوں گا تقوی، آپ بھی بولیں گے تقوی، اور میں بولوں گا جہاد فی سبیل اللہ، آپ بھی بولیں گے جہاد فی سبیل اللہ۔ کیا پتہ بولنے سے دل میں اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔
آپ لوگوں میں سے کوئی ویڈیو ریکارڈ کر دے بھائی اس منظر کی. بولیے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کیجیے.